اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نعمہ اولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووتد بالصخور میدان ارض جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی ولیہ ووسیہ ووزیرہ وامینہ وصاحب عطرتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شان ضربت ولی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صلوات پڑھ لیں اذان کریم بڑے اختصار کے ساتھ بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں بھی جو ہے تاکہ مال جشن جو ہے حاصل ہو جائے توجہ کیجئے گا بڑا خوبصورت ایک شمسی صاحب نے اشارہ کیا تھا اسی پہ مجھے مصرع یاد آ گیا قیس زنگی پوری کا کہ حضرت عیسیٰ چرخے چہارم پر اور پیغمبر زمین پر پیغمبر ختمی مرتبہ زمین پر اور حضرت عیسیٰ چرخے چہارم پر عیسائی پادری نے ایک مصرع کہا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے اس میں اس نے توہین کا پہلو نکالا یاد رکھیے گا عیسائی پادری کا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے ہمارے زنگی پور کے ایک شاعر تھے قیس زنگی پوری بزرگ شعراء میں سے بہت بڑے شاعر تھے اور فی البدیع اشعار کہتے تھے عیسائی پادری مصرع لے کے ان کے پاس چلا گیا قیس زنگی پوری کے پاس ان سے کہنے لگا آقا میں نے ایک مصرع کہا ہے مصرع ثانی مجھ سے بہت زور لگایا نہیں کہا جا رہا ان کا مصرع کیا انہوں نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے اب عیسائی پادری ان کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا اس میں مصرع ثانی لگانا ہے کہا مصرع ثانی کہنا اس کا مصرع ثانی بڑا آسان ہے ابھی تیرے سامنے کہتا ہوں کہا آپ اس کا مصرع ثانی لگا دیں گے کہاں لگاتا ہوں ابھی وہ قیس زنگی پوری نے کہا تیرا پہلا مصرع فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے تو مصرع ثانی لگاتے سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے سمندر کا پھین جو ہوتا ہے جھاگ پانی کے اوپر تیر رہا جواہرات سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے اور یہی سوال سید حسین علی اللہ مقاموں سے چونکہ بات سے بات مل گئی سید حسین علی اللہ مقاموں ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے ان سے آگے عیسائی پادری نے کہا آپ یہ بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ انہوں نے کہا تمام انبیاء سے افضل و برتر و بالا خاتم النبیین سید النبی مرسلین تمام انبیاء سے افضل ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمارا تو ایمان دونوں پر ہے عیسیٰ کو بھی ہم نبی مانتے ہیں ہم ایسا نہیں کہ ہم نہیں مانتے ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہمارے لیے تو دونوں نبی ہیں نا لیکن افضل پیغمبر ختمی مرتبہ ہیں عیسائی پادری کہنے لگا میری بات آپ ایسے نہیں سمجھیں گا کہا پھر تو سمجھاتا تو سمجھا دے کہنے لگا دیکھیں کہ آپ یہ بتائیں پیغمبر ختمی مرتبہ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں چرخ چہارم پر پھر عیسائی پادری مثال دیتا ہے کہتا ہے مثال دیکھیں ایک چوراہا ہے ایک چوراہے کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص سو رہا ہے آپ یہ بتائیں راستہ کس سے پوچھے گا ایک مسافر دور سے چلتا ہوا آئے اور چوراہے پہ آ کے راستہ بھول جائے کہ مجھے کس طرف جانا ہے
تو راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یا جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ سید حسین علیہ اللہ مقام نے کہا ظاہر ہے جو شخص جاگ رہا ہے اسی سے راستہ پوچھے گا، سوتے ہوئے کو جگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو عیسائی پادری کہنے لگا عیسائیت کو فتح ہوئی، محمدیت کو شکست۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو سو رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو سو رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے، جو جاگ رہا ہے ہمارا نبی ہے۔ پیغمبر جیسے اس نے یہ کہا کہ یعنی اشارہ اس کا یہ تھا کہ پیغمبر ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت عیسیٰ بھی چرخ چاروں پر زندہ۔ کہنے لگا جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سو رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے۔ سید حسین علیہ اللہ مقام نے کہا تو نے بات کو سمجھے نہیں، مثال دے کے خود بخود پھنس گیا ہے تو۔ دیکھیں سونے والا سو رہا تھا چوراہے پر، جاگنے والا بیٹھا تھا۔ دوسرا مسافر چلتا ہوا چوراہے پہ جب پہنچا تو چوراہے پہ پہنچنے کے بعد راستہ بھٹک گیا۔ اس نے جاگنے والے سے کہا جاگنے والے یہ بتا دے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا بیٹھ جا، ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھے۔ اسی لیے اللہ نے محمد کے لال کو بھی زندہ رکھا ہے اور مریم کے لال کو بھی زندہ رکھا۔ کہا دیکھو مریم کا لال چرخ چہرم سے آئے گا اور محمد کا لال کعبے سے آئے گا۔ محمد کا لال امام ہوگا، مریم کا لال ماموم ہوگا۔ عیسیٰ افضل ہے، لیکن کائنات میں اگر افضل ذات ہے تو پیغمبر ختمی مرتبہ۔ بڑے قصیدے آپ حضرات مدینے کے سنتے ہیں، 4 مصرے میں بھی سنا اجازت ہے چونکہ جشن کا ماحول ہے۔ جب مدینہ قریب ہوتا ہے، جب مدینہ قریب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے۔ جب مدینہ قریب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے۔ جس کو عشق حبیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جس کو عشق حبیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو جو ہے خداوند عالم نے پیغمبر کو، چونکہ اب ولادت پیغمبر کی پڑھنا مقصود نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیہ کریمہ جو تلاوت کی وہ معراج سے متعلق تو پیغمبر کے چند فضائل اور 2-4 جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور جلدی سے جو ہے اختتام کی طرف۔ لیکن خداوند عالم پیغمبر کو جو ہے ارشاد فرما رہا ہے اللہ نے جو بلایا۔ 2 قسم کے مہمان ہوتے ہیں، ایک مہمان ہوتا ہے بلایا ہوا مہمان، ایک ہوتا ہے بغیر بلایا ہوا مہمان۔ بلایا ہوا مہمان جہاں مرضی ہو جائے، جہاں مرضی ہو جو چاہے کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی۔ دیکھیں اسرا کہتے ہیں سیر کرنے کو، اور پھر اللہ نے جو ہے آگے مقید کر دیا لیلم، رات میں سیر کروائی۔ ساری رات سیر نہیں کروائی ہے، اتنی دیر سیر کروائی ہے کہ زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، اور اللہ کا رسول 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، لیلم، رات میں، کہاں سے؟ من مسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد اقصی، یہ بیت المقدس اور نہیں، یہ جو یروشلم میں ہے وہ مسجد نہیں، بیت المقدس نہیں، قبل اول تک نہیں، وہ قدسیوں کی عبادت گاہ، وہاں کی سیر کروائی۔ من مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے سیر کروائی۔ کیوں کروائی؟ کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ اپنے حبیب کو نشانیاں دکھلائے۔ تو کائنات میں کون سی ایسی نشانی ہے جو پیغمبر سے پہلے موجود پیغمبر نے نہیں دیکھی؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک نہ بناتا۔ دیکھیں ایک محمد کو جب اللہ نے خلق کرنا ہوا تھا نا تو کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب افلاک بنائے ہیں۔ عام طور پہ ترجمہ کرتا ہے زمین اور آسمان لوگ، لیکن یہاں زمین کا ذکر نہیں، افلاک اگر بنائے ہیں تو تیری محبت میں لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک نہ بناتا۔ ایک محمد کو جب خلق کیا تو کہا لولا کا لما خلقت الافلاک،
لیکن جب 5 محمد چادر فاطمہ زہرا میں جمع ہوئے تو اللہ نے کہا عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، انی ما خلقت سماعا مبنیہ، میں نے آسمان نہیں بنایا، ولا ارض مدحیہ، زمین نہیں بنائی، ولا ارض مدحیہ، ولا قمر منیرہ، ولا شمس مضیہ، ولا فلک یدور، ولا بحر یجری، ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہتا ہے زمین کا خاکی فرش نہیں بچھایا، آسمان کا، اب اللہ ایک ایک چیز کو گنا رہا ہے، زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنائے، دریا نہیں بنائے، درخت نہیں بنائے، چرند نہیں بنائے، پرند، جگہ 5 محمد جب جمع ہو گئے تو اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز گنوائی اور گنوا کے کہا کچھ نہیں بنایا ہے مگر ان 5 کی محبت میں، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ بنا۔ توجہ رکھیے 4 مصرے جلدی سے، اور جو ہے یہ پانی جو پیتے ہیں آل محمد کا صدقہ ہے، اور یہ زمین سے نکلتا ہے، پانی بھی زمین سے نکلتا ہے اور نمک بھی، ہمارے ملک میں تو کھیوڑا میں پوری کانے نمک کی، یعنی پاکستان کا نمک کھا کے بھی جو نمک حلالی نہ کرے۔ ہمارے استاد کہتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہے، استاد کہتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نمک حرام، یہ تو محاورہ آپ نے سنا، علماء کی محفل میں ایک جملہ بولا جاتا ہے سبق حرام، سبق حرام، یعنی جس استاد سے سبق پڑھیں اور اسی کے خلاف پھر بات کریں اسے کہتے ہیں سبق حرام۔ تو بہت سے تاریخ میں سبق حرام شاگرد گزرے ہیں، بہت سے گزرے ہیں جو سبق حرام شاگرد تھے، پڑھا تھا امام سے اور اس کے بعد پھر امام ہی سے متعلق جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ شاعر کہتا ہے کہ زمین سے نمک نکلتا ہے، پانی بھی زمین سے، شاعر کہتا ہے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں، نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں، نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں۔ تو توجہ کیجئے گا، اللہ نے جو ہے اپنے حبیب کو بلایا، کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو پیغمبر سے پہلے موجود ہو، کچھ نہ تھا، اللہ نے پیغمبر کو لولا کا سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر کا نور خلق کیا۔ دیکھیں پیغمبر کے کچھ معجزات ہیں، جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ میں کچھ معجزات پیغمبر کے ایسے ہیں کہ جن کو علماء نے بالخصوص شہید ثانی نے ان کو علماء میں نقل کیا۔ پیغمبر نبی، ہمارے نبی کی خصوصیت تھی، نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے، نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی، تو نبی کے لیے نبی کے پیچھے غیب نہیں تھا، نبی جیسے آگے، میرے لیے میرے پیچھے دیوار کے پیچھے غیب ہے، لیکن نبی کے لیے غیب، نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، نبی جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے ویسے ہی سوتے میں دیکھتے تھے، نبی کی آنکھ سوتی تھی دل جاگتا رہتا تھا، یہ تو نبی کی بڑی بات ہے۔ میں ایک عالم کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں، ایران میں تھے، صاحب رسالہ تھے آیت اللہ خنساری، خنساری 2 تھے، خنساری بزرگ تھے، اور ایک خنساری جو ہے آیت اللہ عراقی کے داماد بھی تھے اور ان کے ہم عصر بھی تھے، کہ آیت اللہ خنساری نے اپنا درس خارج جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آیت اللہ عراقی نے اس کو ادامہ دے دیا تھا ان کے انتقال کے بعد۔ تو آیت اللہ خنساری کا آپریشن ہونے لگا تہران میں شیخ رجائی ہاسپٹل میں، تو آپریشن سے پہلے آپریشن تھیٹر میں بے ہوشی کا ڈاکٹر آیا، تو انہوں نے اس وقت وہ صاحب رسالہ تھے، ان کے فتوے کے اوپر لوگ عمل کرتے تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ کہا آقا میں بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوں، میں پہلے آپ کو بے ہوش کروں گا پھر ڈاکٹر دوسرا آپ کا آپریشن کرے۔ انہوں نے کہا مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو سمجھیے گا، مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا آقا بغیر بے ہوش کیے ہوئے کیسے آپریشن کروں؟
ان کا تم اپنا کام شروع کرو، ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے آیت اللہ خنساری نے بلا فاصلہ، میں نے آپریشن شروع کیا، آیت اللہ خنساری نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی۔ ان کی سورہ ملک کی تلاوت چل رہی تھی اور میں آپریشن کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ آپریشن تمام ہو گیا یا ابھی کچھ رہتا؟ انہوں نے کہا آقا ابھی کام کچھ تھوڑا سا رہتا ہے۔ کہتا ہے آیت اللہ خنساری نے بلا فاصلہ دعائے توسل شروع کر دی۔ کہتا ہے آیت اللہ خنساری کی دعائے توسل ختم نہیں ہوئی اور میں آپریشن مکمل کر چکا تھا، لیکن میں نے آیت اللہ خنساری سے سوال کیا آقا آپ نے مجھے بے ہوش کیوں نہیں کرنے دیا؟ تو آیت اللہ خنساری نے جواب دیا جانتے ہو لوگ میرے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں، جملہ کہتے ہیں بے ہوشی زوال عقل ہے، بے ہوشی زوال عقل ہے اور زوال عقل خلاف مرجعیت ہے۔ ایک مرجع ایک لمحے کے لیے جو غیر معصوم ہے، نہ نبی ہے نہ امام ہے، جس کے فتوے پہ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ ذرا دیر کے لیے بے ہوش ہونا، عقل کو زائل ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جو نبی کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہو وہ بخار کی گرمی میں بے ہوش نہیں ہوگا۔ تو نبی توجہ رکھیں، نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے، نبی جیسے سوتے میں دیکھتا ہے ویسے ہی جاگتے میں، نبی کے آنکھ سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے، نبی بے خبر نہیں ہوتا دنیا مافیا سے۔ اور نبی کی خصوصیات میں سے جلدی سے بہت سی ہیں، نبی جب چلتا ہے سایہ دھوپ میں تو سایہ نہیں ہوتا نبی کا، پیغمبر کا سایہ نہیں تھا۔ پیغمبر جب بھی چلتے تو آپ کے سر کے اوپر جو ہے بادل جو ہے وہ سایہ کر لیتا تھا تاکہ پیغمبر کا سایہ نہ بنے اور سائے پر کسی امتی کسی صحابی کا پیر نہ پڑے۔ کائنات میں یہ شرف علی ہی کو حاصل ہے کہ دوش پیغمبر پہ جو سوار ہوا اور بتوں کو جس نے توڑا، چونکہ قرآن پر قرآن رکھا جا سکتا ہے، قرآن پر کوئی اور کتاب نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ تو نبی کی خصوصیت ہے کہ ایک وقت میں نبی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ نبی ایک وقت میں پیغمبر نے 4 سے، لیکن جب تک جناب خدیجہ رہی پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب پیغمبر کی خدیجہ کی جیسی کوئی بیوی تھی ہی نہیں۔ خدیجہ کا جو مقام تھا، خدیجہ کے مقابلے میں کوئی بیوی پیغمبر کی، خدیجہ جناب خدیجہ کے بعد پیغمبر نے شادیاں کی ہیں، اس کا مطلب ان میں سے کوئی بھی خدیجہ کے برابر کی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو پیغمبر کو نہیں کرنا۔ پیغمبر ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں، امت کا کوئی فرد 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ بہت سی پیغمبر کی خصوصیات ہیں۔ پیغمبر جو ہے اس دنیا میں، پیغمبر کی جو نکاح میں عورت آ گئی وہ پیغمبر کی وفات کے بعد امت کے کسی فرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جیسے پیغمبر کی زندگی میں بیوی ہے ویسے ہی پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بیوی ہے۔ پیغمبر کی بیوی کو دوسرا نکاح ام المومن، وہ بعد میں آئے تو وہ کسی خبیث نے پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کو، بیوی پیغمبر کی ایک زوجہ کو شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا، تو اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر کے بتایا تھا ازواج النبی امہاتکم، خبردار نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مائیں کہہ کے اور پیغام کسی نے بھیجا تو اس کے بعد جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ نبی کی بیوی جیسے زندگی میں بیوی ہے ویسے ہی پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ہے۔ نبی کی بیوی کسی امت کے کسی فرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب کبھی یہ نہ کہا کریں کہ پیغمبر مر گئے، اگر مر گئے ہوتے تو مرنے کے بعد پیغمبر کی بیویوں کو عقد کی اجازت ہوتی، پیغمبر کے بعد بھی ویسے ہی بیویاں تھیں۔ اور پھر اکثر جو ہے کسی جنگ میں میرے مولا نے کسی سے کہا تھا نا واپس پلٹ جائیں ورنہ وہ حق استعمال کروں گا جس کی پیغمبر نے مجھے اجازت دی ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بیوی تھی ہی پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تھے تو علی کو یہ حق، جیسے پیغمبر کی زندگی میں وہ بیوی تھی پیغمبر کے بعد بھی بیوی تھیں، اور پیغمبر نے کہا تھا یا علی میرے بعد تم نفس رسول ہو،
تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم جسے چاہو. یہ پیغمبر کی بہت سی خصوصیات ہیں. تو اللہ نے جو ہے اپنے حبیب کو جلدی سے جو ہے پیغمبر نے کو اللہ نے بلایا. کل نُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، میں حبیب کو اپنی نشانیاں دکھا. دیکھیں دو قسم کے مہمان ہیں. ایک مہمان ہے بلایا ہوا مہمان، ایک ہوتا ہے بغیر بلایا ہوا مہمان. جو مہمان بلایا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے سواری کا انتظام کیا جاتا ہے. سواری کے بغیر اس کو جو ہے جب بلایا ہے تو وہ سواری کا انتظام، اور پھر جب بلا لیا تو خادم کا انتظام، پھر اس کو سیر کروانے کا انتظام. 8ویں امام سے جب پوچھا مولا آپ کے عزت کے لیے جب اللہ نے بلایا تھا تو بلانے کے لیے سواری کا بھی انتظام؟ ہاں اللہ نے سواری کا انتظام کیا تھا. مولا وہ سواری کیا تھی؟ کہا وہ براق تھی. اس براق سواری پر پیغمبر سے پہلے کوئی سواری نہیں ہوا تھا. اللہ نے اس کو جو پیغمبر کی جن سواریوں کا ذکر ہے، براق پیغمبر کی سواری ہے، رف رف پیغمبر کی سواری ہے، ذوالجناح یا مرتجز پیغمبر کی، یہ پیغمبر کی سواریوں کا. معراج میں جب اللہ نے پیغمبر کو بلایا تھا تو براق جیسی سواری کو اللہ نے خلق کیا. 8ویں امام نے کہا وجہو کا وجہ الانسان، جس کا چہرہ انسانوں جیسا ہے، بقیہ جسم گھوڑے سے مشابہ ہے. اور اللہ نے پھر خادم کا بھی انتظام کیا اپنے حبیب کے لیے. خادم کون؟ سید الملائک جناب جبریل. کہا جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ. پیغمبر کو معراج جو ہوئی تھی وہ مکی زندگی میں ہوئی تھی. پیغمبر جناب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے. جبریل براق کو لے کے آئے، براق کو کھڑا کیا، دیکھا پیغمبر چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں. جبریل کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ پیغمبر کا جاتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے چلیں. لیکن جبریل کی ہمت نہیں پڑی. چارپائی کے چاروں طرف طواف کرتے رہے، اور طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کا تلوہ نظر آیا. جیسے ہی تلوہ نظر آیا نا تو ایک مرتبہ جبریل نے اپنا نوری رخسار لیا اور پیغمبر کے تلوے سے مس کرنا شروع کیا. جیسے ہی جبریل نے اپنا رخسار مس کیا، پیغمبر کو خنکی محسوس ہوئی. پیغمبر نے آنکھ کھولی، جبریل خیریت ہے؟ کہا اللہ نے بلایا. کہا جبریل سواری لائے ہو؟ کہا سواری سامنے براق کھڑی ہے. براق کی طرف پیغمبر نے دیکھا. اب یہاں علماء عامہ کی روایات ہیں. کہنے کہ براق کو لا کے جب جبریل نے کھڑا کیا تو کھڑا کرنے کے بعد براق نے اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا، حرکتیں کرنا شروع کر دی. علماء عامہ کی روایات ہیں. وہ کہتے ہیں براق الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا. علماء امامیہ سے پوچھا براق حرکتیں کر رہا تھا؟ کہا نہیں براق حرکتیں نہیں کر رہا تھا. براق نے دیکھا کہ میں کون سوار ہوگا میری پشت پر. توجہ رکھیے گا، علماء امامیہ نے بڑا خوبصورت جملہ نقل کیا. کہا براق نے دیکھا کہ پیغمبر کی طرف کون میری پشت پہ سوار ہوگا؟ وہ سوار ہوگا جو سید النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے. کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی افضل و برتر و بالا ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. تو براق یہ دیکھنے لگا آیا میری پشت میں اتنی طاقت ہے کہ میں بار نبوت کو اٹھا بھی سکتا ہوں یا نہیں. نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا اور ہے، نبوت کے وزن کو اٹھانا اور ہے. براق یہ دیکھ رہا آیا میری پشت میں اتنی طاقت ہے. پیغمبر جلدی سے اٹھے، تیار ہوئے، براق کے اوپر سوار ہوئے. اور سوار ہونے کے بعد جو ہے براق سنسناتا ہوا چرخ اول پر ایک ایک مقام پیغمبر دیکھتے ہیں. چرخ دوم پر، چرخ سوم پر، چرخ چہارم پر پیغمبر جب پہنچے تو دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا جس کے 70,000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 70,000 انگلیاں، ہر انگلی میں 70,000 پور میں بیٹھا ہوا شمار کر رہا ہے، گن رہا ہے. کہا جبریل یہ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ خود آگے بڑھ کے پوچھے. پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا فرشتے تیرا کیا کام ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے کائنات خلق کی ہے میں بارش کے قطروں کو گنتا ہوں کہ کتنے قطرے خشکی میں گرے، کتنے پہاڑوں پر، کتنے درختوں پر، کتنے سبزے پر، کتنے سمندروں میں، کتنے دہنے سام میں گر کے زہر بن گئے، کتنے دہنے سیم میں گر کے موت کی. ایک ایک قطرے کا میرے پاس حساب. کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کا تو حساب نہیں کر پاتا؟ کہا یا رسول اللہ ایک ہی چیز ہے، امت آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر جو صلوات پڑھتی ہے اللہ جو اجر عطا کرتا ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. صلوات کا صلوات کا بہرحال مقامات بہت سے ہیں اور بہت سی روایات ہیں کہ
پیغمبر گئے تھے امت مسلمہ نمازیں کم کروا کے لائے. پیغمبر کو اللہ نے کس لیے بلایا؟ پیغمبر 5ویں آسمان پہ 6ٹھے آسمان میں واقعات کو میں نے چھوڑا. ایک مرتبہ پیغمبر ایک مقام آیا جہاں سے جبریل پیغمبر کے ساتھ زمین سے چل رہا تھا ساتھ, اور جیسے ہی آیا سدرۃ المنتہا, جبریل نے کہا لو دنوت یا نبی اللہ, لو دنوت انملۃ اللہ ترکت. اب میں ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. جبریل کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آگے بڑھو. جبریل آواز دیں گے نادان, نبی کے ساتھ چلنا کمال نہیں ہے, چلتے ہوئے اپنی حد کو پہچاننا کمال ہے. نبی کے ساتھ چلنا کمال نہیں, اپنی حد کو پہچاننا. کا سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل آگے نہیں بڑھ سکے. اب سدرۃ المنتہا کس مقام کا نام ہے؟ کا سدرۃ المنتہا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر حد ملکوتیت تمام ہوتی ہے اور حد رسالت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں سے نبی آگے بڑھ جائے, فرشتہ اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکے, پیغمبر آگے بڑھتے رہے. آواز آئی ادن منی, میرے حبیب قریب آ, ادن منی, اور قریب آ اور قریب آ. دنا فتدلی قاب قوسین اور ادنا, میرا حبیب اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. اللہ نے 2 کمان نہیں کہے. اللہ کہہ سکتا تھا 2 کمان, 3 کمان, 4 کمان, 5 کمان کہہ دیتا. پروردگار 2 کمان کہہ دے کہ اگر 2 کمان کہوں تو میرے درمیان میں, میرے حبیب کے درمیان میں حد مقرر ہوگی. قاب قوسین اور ادنا, میرے درمیان میں, میرے حبیب کے درمیان میں حد مقرر نہیں ہے. اگر 2 کمان کہوں حد مقرر, ادنا, اب 2 سے کم کتنا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. بس اتنا پتہ ہے ایک پردے کا فاصلہ, اس طرف خالق اس طرف مخلوق, رازق مرزوق, عابد معبود. اور اب گفتگو شروع ہوئی عابد و معبود کے درمیان میں, خالق و مخلوق کے درمیان میں. اب گفتگو چل رہی تھی. پیغمبر کہنے لگے جس لہجے میں آج مجھ سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں. وہ زمین پہ ہے اور گفتگو اس لہجے میں مجھ سے ہو رہی ہے. اب وہ لہجہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا کلمتو بلسان علیہ, میں نے اپنے حبیب سے شب معراج جو گفتگو کی وہ علی کے لہجے میں کی. دیکھیں جہاں جسم جائے گا وہاں روح جائے گی. تو معراج پیغمبری کو نہیں ہے, جہاں پیغمبر کو معراج ہے وہاں علی کو بھی معراج ہے. اور پیغمبر کو اللہ نے معراج پہ بلایا. دیکھیں معراج پہ بلایا, بڑا توجہ رکھیے گا. معراج پہ پیغمبر گئے اور جانے کے بعد اب کیا سدرۃ المنتہا کے بعد کی کیا گفتگو ہے, اس کے بعد پیغمبر اور اللہ یا نفس رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس سے پہلے کی گفتگو میں جبریل شریک ہے. سدرۃ المنتہا کے بعد تو پیغمبر جانے یا پیغمبر اللہ جانے گفتگو کرنے والا. کیا گفتگو ہوئی؟ پیغمبر گفتگو کر کے پیغمبر واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی واپس آئے تو جبریل کھڑے ہوئے تھے پیغمبر کو لے کے. اب یہ پورا سفر مختصر, پیغمبر نے یہ پورا سفر کتنی دیر میں کیا؟ زنجیر در ہلتی رہی, وضو کا پانی بہتا رہا, بستر گرم رہا, اور پیغمبر 7 آسمانوں کی سیر کر کے چلے آئے. دیکھیں واقع معراج جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر واقع معراج کا کوئی انکار کرتا یہ کافی کفر کی حد تک ہے. انکار جو ہے یعنی واقع معراج کا انکار نہیں ہے, جسمانی معراج. پیغمبر کو اللہ نے بلایا. اچھا پیغمبر وہاں سے معراج پہ گئے, کتنی دیر میں زنجیر در ہلتی رہی. ایک روز مولا کائنات نے یہی واقعے کو بیان کرنا شروع کیا کہ زنجیر در ہلتی رہی میں, اور جو ہے پانی وضو کا بہتا رہا, بستر گرم رہا. پیغمبر 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس, مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا یا علی اتنا لمبا سفر اتنی جلدی, سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا کل تجھے سمجھ میں آ جائے گا. یہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا, علی کی گفتگو سننے کے بعد گھر آیا تو دیکھا بیوی بیٹھی آٹا چھان رہی ہے. اس نے کہا کہ گھر میں پانی نہیں, جاؤ پانی لے کے آؤ دریا سے. کہتا میں دریا پہ گیا پانی لینے کے لیے, پانی کا ظرف میں نے بھرا, اٹھایا, ایک بارگی مجھے جھٹکا لگا, میں دریا میں جا کے گرا. دریا میں گرنے کے بعد اس سے پہلے میں تھا مرد, دریا سے جو باہر نکلا تو میں عورت بن گیا تھا. اب جب میں عورت بنا تو عورت بننے کے بعد جو ہے وہاں پر کوئی دھوبی بیچارہ کپڑے دھو رہا تھا, اس نے ان سے نکاح کر لیا لاوارث سمجھ کے. کہتے اسی اسنا میں 3 بچوں کی ماں بن گئی.
اور ماں بننے کے بعد پھر مجھے دریا میں غوطہ لگا تو میں نکلی تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی میں پھر واپس اپنی اصل حالت پر، جہاں پہ میں نے پانی کا ظرف چھوڑا تھا وہ وہیں پہ رکھا ہوا تھا۔ میں کہا خدا کا شکر ہے میرے اوپر اس زمانے میں اس وقت میں کیا گزری کسی کو پتہ نہیں۔ کہتے ہیں گھر کی طرف چلے، جیسے جیسے جو چیزیں چھوڑ کے میں گیا تھا ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر برقرار تھی۔ گھر میں قدم رکھا تو بیوی کو جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا آٹا چھان نہیں تو ویسے ہی وہ آٹا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بیوی کو پتہ نہیں چلا کہ میرے اوپر کیا گزری۔ ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں اگلے روز جب میں مسجد میں آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی علی خطبہ دے رہے تھے اور فرماتے ہوئے ایک مرتبہ علی نے خطبے میں کہا کہ پیغمبر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا۔ ایک مرتبہ ابھی علی کی گفتگو مکمل نہیں، مجمع سے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی کسی کو یقین ہو یا نہ ہو مجھے یقین ہے، یا علی مجھے یقین ہے۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہنا یقین تو آیا لیکن 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد آیا ہے یقین، لیکن ضروری آپ کے دین میں سے ہے معراج کا واقعہ۔ اور اتنا طولانی پیغمبر نے سفر کیا، کیوں اللہ نے بلایا تھا؟ اب میں واقعے کو مختصر کر کے کہ پیغمبر جو ہے جب واپس آئے تو پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں بلایا تھا اللہ نے؟ نشانی کون سی تھی جو آپ سے مخفی تھی؟ کائنات میں کچھ نہیں تھا، آپ کو بلایا کس لیے تھا؟ علامہ مجلسی نے روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ شب معراج پر سدرۃ المنتہا پر پردے کے پیچھے اللہ نے مجھ سے کہا اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ جن اور انس علی کی محبت پر، اگر جن اور انس علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو اللہ نے نبوت کے بعد ختم نبوت ہے اور نبوت کے فوراً بعد امامت۔ اگر امامت کو نہ مانے تو ختم نبوت کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانا خاتم النبیین، پیغمبر جو ہے نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت کے بعد امامت ہے اور امامت کا 8واں تاجدار، یعنی اماموں میں 6ٹھے امام اور معصومین میں 8ویں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صادق آپ کا لقب ہے، جعفر آپ کا نام ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جعفر، اس نہر کا نام ہے جعفر، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ہر مومن جو جائے گا اس نہر سے پانی پیے گا۔ اسی لیے علم جو ہے، علم کہ جتنی بھی گتھیاں ہیں، چونکہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ ملا، اور آج جتنے بھی یعنی فقہ میں جو بھی احادیث وغیرہ بیان ہوتی ہیں قال صادق قال صادق قال صادق، یعنی 4000 شاگرد جس کے ایک وقت بیٹھے رہتے تھے جو یہ لکھنے کے لیے کہ امام کچھ فرمائیں اور ہم جلدی سے لکھ لیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شاگرد، اگر علم کیمیا کا سب سے بڑا شاگرد ہے جابر ابن حیان، امام جعفر صادق کا شاگرد ہے۔ جابر ابن حیان ترتوسی، فضل بن شاذان، زرارہ، اگر شاگردان امام ہیں انہی شاگردوں میں سے ایک اعلیٰ حضرت بھی شاگرد ہے۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، لولا السنتان لہلک النعمان، کہتے تھے اگر 2 سال، 1 سال امام محمد باقر کا اور 1 سال امام جعفر صادق، یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا۔ لیکن اتنا تو مان لیا کہ وجود امام ہلاکت سے بچاتا ہے۔ بڑوں نے بھی کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک، اچھا ہلاکت کی انہوں نے تمنا کی تھی، دعا شہادت کی نہیں کی تھی۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کا مطلب علی نے انہیں ہلاکت سے بچایا تھا ہر مرحلے کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا، 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن معصوم ہلاکت دشمنی میں تو پھر ہلاک ہی ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، 6ٹھے امام امام جعفر صادق کا ایک چاہنے والا
ہر سال جو ہے وہ حج کے لیے آتا ہے، اور حج کے بعد مکے میں حج کیا، اور اس کے بعد مدینے جا کر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد تحفے تحائف دے کے واپس آ جاتا ہے دعائیں لے کے۔ ایک سال مکے میں ملاقات ہو گئی انہیں سے، نعمان صاحب سے ملاقات ان سے ہو گئی، تو ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جاؤں گا۔ مدینے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ بھی مدینے آ گئے۔ مدینے میں جب آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا میں نے تو اب جانا ہے امام جعفر صادق کے پاس، اپنے امام کی قدم بوس سے، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ بھی جو ہے نعمان بن ثابت بھی جو ہے آ گئے، اور آنے کے بعد چاہنے والا آیا، اس نے امام کی دستبوسی کی، امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں کہ امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے، لیکن امام نے پھر بھی اپنے چاہنے والے سے پوچھا جناب کی تعریف؟ کہا مولا یہ کوفے کے بہت بڑے مفتی ہیں، مولا یہ کوفے کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ تو مولا نے کہا آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ کہ جی مولا میں فتویٰ دیتا ہوں۔ مولا نے کہا کس بنیاد پر آپ فتویٰ دیتے ہیں؟ کس بنیاد؟ کہا قرآن کی بنیاد پر۔ کہا قرآن میں اگر نہ ملے؟ کہا پھر حدیث پیغمبر میں ڈھونڈتا ہوں۔ کہا امام نے فرمایا حدیث میں اگر نہ ملے تو کہنے لگے پھر ہم قیاس کرتے، اپنی عقل کے مطابق فتویٰ دیتے۔ جیسے کہ ہم قیاس کر کے عقل کے مطابق، تو مولا نے فرمایا دین اللہ لا یقاس علی عقولہم، اللہ کا دین تم جیسے گنہگاروں کی عقلوں پر نہیں تولا جا سکتا ہے۔ اللہ کا دین تم جیسے لوگوں کی عقلوں پر نہیں تولا جا سکتا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا عقل کی بنیاد پہ فتویٰ، عقل کا سوال کر لوں؟ اب آپ پھنسے۔ مولا پوچھ لیں۔ امام نے ارشاد فرمایا بتاؤ نماز اہم عبادت ہے یا روزہ؟ کہنے لگے مولا نماز اہم ہے، اول ما یحاسب بہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز۔ مولا نماز اہم ہے۔ کہا مولا نے کہا روزہ؟ کہنے لگے روزہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اچھا امام نے فرمایا سچ بتاؤ خواتین سے ایام مخصوصہ میں جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی ادا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا روزہ اگر قضا ہو جائے اس کی ادا ہے؟ مولانا نے فرمایا جو اہم ہے وہ تو قضا بھی چلا گیا اور ادا بھی چلا گیا، اور جو غیر اہم ہے اللہ نے اس کی قضا واجب قرار دے دی۔ بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کہتے فرزند رسول یہ مقام ہے جہاں پر ہماری عقل پھنس جاتی ہے۔ امام نے کہا عین عقل کے مطابق ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا دیکھو عورت پر ہر مہینے کی اگر واجب نماز قضا واجب کر دی جاتی ادا کرنے کی، تو عورت اگر نماز پڑھ رہی ہو گھر کا دوسرا کام نہیں کر سکتی ہے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، شوہر کو کھانا نہیں دے سکتی، وغیرہ وغیرہ، گھر کے سارے کام انجام نہیں دے سکتی اگر نماز پڑھ رہی ہو، کچھ دوسرا کام نہیں، برخلاف روزے کے، روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو گھر کے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، گھر کے دوسرے کام کھانا بھی پکا وغیرہ وغیرہ سارے کام کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا گھر کا نظام درہم برہم نہ ہو، نماز کو معاف کیا، روزے کی قضا واجب قرار دی، عین عقل کے مطابق ہے۔ اچھا مولانا نے کہا اچھا ایک تو تم نے بتا دیا کہ عقل تمہاری پھنس گئی، ایک اور سوال کر لوں؟ مولا نے بہت سے سوالات کیے تھے، ایک سوال اور کر لوں؟ جی مولا کر لیجئے۔ اچھا یہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا جنسی بدکرداری بڑا جرم ہے؟ کہنے مولا قتل بڑا جرم ہے۔ کہا قتل کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ کہا 2۔ کہا جنسی بدکرداری کے لیے 4۔ کہا بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی؟ جو چھوٹا گناہ ہے اس کے لیے 4 گواہ، جو بڑا گناہ ہے اس کے لیے 2 گواہ۔ کہنے لگے مولا یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری عقل پھنس گئی۔ مولا نے کہا عین عقل کے مطابق ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا قتل میں مجرم 1 ہے، گواہ 2 ہیں، جنسی بدکرداری میں مجرم 2 ہیں، گواہ 4 ہیں۔ اب وہ بول رہا ہے جو قرآن اور پیغمبر سے حدیث سے، تو علم جو ہے ہر علم اگر دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام پر آغاز ہوتا ہے، چاہے علم جفر ہو، علم کیمیا ہو، علم درایہ ہو، علم منطق ہو، علم حدیث ہو، علم فنون، جتنے علوم ہیں ہر علم کا آغاز امام جعفر صادق اور اختتام امام جعفر صادق۔ اس لیے اللہ نے کہا علم، ہر علم جو ہے علم کی جو گتھیوں کو سلجھائے، اسی لیے امام محمد باقر کو باقر العلم النبیین، یعنی نبیوں کے علم کے وارث اور علم کی گتھیوں کو سلجھانے والے، جو مسئلہ کہیں نہ سلجھ سکے وہ میرے مولا کے پاس آ کے سن۔ بس جلدی سے، چونکہ جشن کا ماحول ہے، دیکھیں کچھ لوگ مولا علی سے بھی سوالات ڈھونڈ کے لاتے تھے، وہ سوال جو ہم سے نہیں حل ہوتا وہ مولا کے پاس لے کے آ جاتے تھے۔ پورا ایک شورا بیٹھی، کہنے کہ کوئی ایسا سوال تیار کرو جس کے 2 جواب ہوں۔
بس آخری جملے. ایسا سوال تیار کرو جس کے جواب دو ہوں. ساری رات سر جوڑ کے بیٹھے رہے, ایک سوال بنا ہی لیا, مفروضہ. اور مفروضہ یہ کہ چلتے ہیں علی کے پاس, کہیں گے یا علی ہمارے پاس ایک جانور کا بچہ پیدا ہوا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کتے کا بچہ ہے یا بکری کی بچہ ہے. اور یہ سارے جمع ہو کے مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگے یا علی ہمارے گھر ایک بچہ جانور کا پیدا ہوا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کتے کا بچہ ہے یا بکری کا بچہ ہے. آپ نے کہا جاؤ اس کے سامنے پانی رکھو, اگر پانی گھونٹ سے پیے تو بکری ہے, زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے. کہنے لگے یا علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے. جواب دو سوچ کے آئے تھے نا کہ علی جو کہیں گے ہم کہیں گے یہ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے. پھر کہنے لگے یا علی, مولا نے کہا جاؤ اس کے سامنے گوشت ڈالو, اگر گوشت کھائے تو کتا ہے, گھاس ڈالو گھاس کھائے تو بکری ہے. کہنے لگے یا علی کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی. سوچ سمجھ کے آئے نا کہ کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی گھاس کھاتا ہے. آپ نے کہا جاؤ اس کو بکری کے غلے میں چھوڑ دو, اگر غلے کے اندر چلے تو بکری ہے اور غلے کے باہر چلے تو کتا. کہا یا علی یہ بھی کر کے دے لیا, کبھی ایسے چلتا ہے کبھی ویسے. کہا جاؤ اس کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھو, اگر اگلے پیر گھٹنے توڑ کے بیٹھے تو بکری ہے اور آگے پیر پھیلا کے بیٹھے تو کتا ہے. کہا یا علی کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے. مولا کہنے لگے تم سوچی کہ آئے ہو نا, جو میں کہتا رہوں گا تم کہتے رہو کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. مولا نے کہا جاؤ اس کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد جا کے دیکھو, اگر اوجھڑی نکلے تو بکری ہے اور اگر ایک آنت نکلے تو کتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکے یا علی 2 مرتبہ کیا, ایک مرتبہ یہ نکلا ایک مرتبہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودعفیہا, الہی بحق امام زمان, پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما. صادقین کے طفیل میں جناب منور حسین صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عنایت فرما, ان کے بچوں کو ان کے لیے مطیع و فرما بردار بنا. پروردگار منور صاحب اور ان کے خاندان کے گھر کے افراد کو نظر بد سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما. حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, رضا بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما, صحت کے ساتھ بحق امام زمان طول عمر عنایت فرما. پروردگار جملہ مومنین جو یہاں آئیں تشریف فرمائیں, سبھی حاجت مند ہیں, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے گیلانی بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بحق امام زمان شمسی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. ہمیں اس دنیا میں کسی کمظرف کسی کمینے کا محتاج نہ کر. پروردگار محتاج ہو تیری ذات, تیرے نبی اور اس کی آل کے سوا کسی کا محتاج. لیاقت صاحب سرفراز نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں سبھی حاجتیں لے کے آئیں, صحت و تندرستی عنایت فرما. پروردگار سب کو صحت, اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو نیست نابود فرما. ایران کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما. ایران کو دشمن کی نظر بد سے محفوظ فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی پروردگار غیب سے مدد فرما. پروردگار بحق امام زمان حزب اللہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت محمد راج محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار بحق امام زمان منور صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. منور صاحب کے مرحومین بالخصوص ان کے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. سید نظر باز ترمذی, سید منظور حسین شمسی کی آل اولاد جتنے بھی جو ہے سید الطاف حسین نقوی, سید عرفان حسین نقوی شہید, تمام جو مرحومین کے نام دیے ہیں ہمارے منور بھائی نے, اس مرحومین کے درجات بلند فرما, شہداء کے درجات بلند فرما. ترمذی خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں مشہور فرما. یہ منور صاحب نے جشن کیا, امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. صادقین کی امام زمانہ اس ہدیہ تبریک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. تمام حضرات سے گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد, مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر بعنوان عیدی منور صاحب کے مرحومین کے لیے, ترمذی خاندان کے مرحومین کے لیے, حاضرین جتنے بھی ہیں ان کے
مرحومین کے لیے سب مل کے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال ثواب وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى سائر المستشهدين معك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك ونورك. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل ولي الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.